اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر منگل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ منگل کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی چند احادیث مبارکہ حضور علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے منگل کے بارے میں کیا فرمایا، اور آج ہم مزید اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور ہم یہ چیز جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منگل والے دن 7 آدمیوں کو قتل کیا گیا، 7 آدمیوں کو قتل کیا گیا، جن میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں اور جن میں دوسرے اشخاص بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جرجیس علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں، اس دن کے اندر آپ کو شہید کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی دن شہید کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اسی دن شہید کیا گیا۔ نمبر 4 پر فرعون کے وہ جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا اور مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، ان کو بھی اسی دن منگل والے دن شہید کر دیا گیا۔ اور نمبر 5 پہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، تو اس کو بھی فرعون نے منگل والے دن شہید کر دیا۔ نمبر 6 بنی اسرائیل کی وہ گائے جو معاملہ ایک بنا تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو اس گائے کو بھی منگل والے دن ذبح کیا گیا۔ نمبر 7 پہ حضرت حابیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو منگل والے دن قتل کیا تھا، اور ہم انشاءاللہ ان واقعات کو ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلاً ہم پارٹ 3 کے اندر، 4 کے اندر، 5 کے اندر، اس طرح جتنے بھی پارٹ بن سکے ہم اس کے اندر بیان کریں گے۔ اور آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلا واقعہ کہ اللہ کے نبی جرجیس علیہ السلام کو کس طرح آپ کو شہید کیا گیا۔ اور اس واقعے سے جو ہم نے سبق حاصل کرنا ہے وہ سبق یہ ہے کہ انسان کے اوپر چاہے وہ جتنی بھی مشکلیں آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، تو انسان کو اپنے رب کا راستہ اور اپنے رسول کا راستہ کبھی بھی کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہر مصیبت کے اندر جتنا بھی چاہے امتحان آ جائے، جتنی بھی بڑی آزمائش آ جائے، تو انسان کو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مبلغ ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام کے لیے وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، تو ان کو ان واقعات پر نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے، تاکہ اس کو ثواب در ثواب اس کو ملتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں، جو بڑے عظیم پیغمبر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ تمام پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اور تمام پیغمبر کا مقام اعلیٰ و افضل ہے، اور ان تمام پیغمبروں میں سے، تمام نبیوں میں سے، تمام رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ نبی اور سب سے افضل نبی وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں، جو درد پانا بادشاہ کے دور میں آئے تھے اور اللہ کا پیغام لائے تھے۔ اور یہ درد پانا جو بادشاہ تھا، یہ بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک دن اپنا تخت سجایا اور تخت پر اپنے بتوں کو رکھا۔ رکھنے کے بعد اس نے بتوں کو جواہرات اور موتیوں سے سنوارا، ان کو خوبصورت بنایا، اور ساتھ ان کو کافور اور کستوری لگائی خوشبودار کرنے کے لیے۔ پھر جو بھی اس کے پاس آتا، اس نے تخت کے سامنے آگ جلائی، تو جو شخص اس کے پاس آتا، جو اس کو سجدہ کرتا، تو اس کو وہ چھوڑ دیتا، لیکن جو شخص اس کے بت کو سجدہ، ان کے بتوں کو سجدہ نہ کرتا، تو اس کو آگ میں جلا دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو آپ نے بادشاہ کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی، اور فرمایا، بادشاہ تو کیوں ایسے بتوں کی پوجا کرتا ہے جو نہ کوئی بات سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی مصیبت دور کر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب سے میں نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کی ہے، تو مجھے بے بہا نعمتیں ملی ہیں۔ ان بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے میں نعمتوں کی وجہ سے مالا مال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بادشاہ، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ فانی ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں،
تو تو اس رب کی عبادت کر جو فانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ابدی ہے، اور اس نے آگے جو چل کر تمہیں نعمت عطا کرنی ہے وہ عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ آخرکار بادشاہ نے یہ حکم کر دیا کہ حضرت جرجس علیہ السلام کے لیے سرسوں کے تیل اور سرکہ کو گرم کیا جائے، گرم کرنے کے بعد آپ کے جسم پر اس کو اڈیل دیا جائے، اور پھر کینچوں کے ساتھ آپ کے جسم کا گوشت جو ہے وہ اتارا جائے، تو ہڈیاں باقی رہ جائیں، ہڈیوں کے سوا اور کچھ بھی باقی نہ رہے، یعنی کہ گوشت اتر جائے، صرف ہڈیاں بچ جائیں۔ تو ان ظالموں نے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کیا۔ اللہ کے نبی پھر بھی صابر رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس کے بعد پھر بہتر صورت میں اللہ کی ذات نے آپ کو زندہ فرمایا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرنے نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید کا مقام بھی اللہ کی ذات نے یہ بیان کیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اللہ کی ذات نے اللہ کے نبی جرجیس علیہ السلام کو زندہ فرما دیا، اور اس سے بہتر صورت میں اللہ کی ذات نے آپ کو زندہ فرمایا۔ تو پھر جب آپ اٹھے تو آپ نے فرمایا کافر پڑھ لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا کہ اب پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے حکم دیا کہ لوہے کے 6 کیل لائے جائیں، 6 میخیں، لوہے کی 6 میخیں لائی جائیں، اور اس نے 6 میخیں منگوا کر 2 آپ کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں، اور 2 آپ کے پاؤں میں، اور ایک آپ کے سر میں اس نے لگائی، اور ایک آپ کے جگر پر اس نے وہ کیل لگا دی۔ تو اللہ کی ذات نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر وہ کیل، وہ میخیں جو ہیں وہ نکال لیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ کافر اب پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بادشاہ کو پھر غصہ آیا، اس نے ایک دیگ منگوائی اور اس کے نیچے آگ جلائی، تو حضرت جرجس علیہ السلام کو اس دیگ کے اندر ڈال دیا تاکہ وہ کباب بن کر مار جائیں۔ لیکن قادر مطلق نے دیگ کے ساتھ ایک ٹھنڈا چشمہ جاری فرما دیا، جس کی وجہ سے آپ کا ایک بال بھی آگ نہ جلا سکی، اور آپ کو ایک بال کے برابر بھی تکلیف نہ پہنچی۔ اس کے بعد آپ کو کئی طرح کے عذاب دیے گئے، اور بعض نے یہ لکھا کہ 70 کے قریب، 70 کی تعداد میں آپ کو تکلیفیں دی گئی، 70 کی تعداد میں آپ کو ستایا گیا۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت جرجس علیہ السلام کو ظالم حکمران نے 100 قسم کے عذاب میں مبتلا کیا، یعنی کہ 100 قسم کی تکلیفیں دی، مگر قدرت الہی سے اللہ کے نبی جرجس علیہ السلام محفوظ رہے۔ آخرکار ظالم بادشاہ نے تنگ آ کر اللہ کے نبی جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی تمام باتیں مانوں گا، لیکن آپ اگر میری ایک بات مان لیں کہ آپ میرے بت کے سامنے جھک جائیں تو میں آپ کی اطاعت بھی کروں گا، آپ کے تمام حکم مانوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے بت کے سامنے نہ جھکے، آپ خاموش ہو گئے۔ ظالم بادشاہ آپ کو شاہی محل کے اندر لے گیا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اتنے دنوں عذاب میں مبتلا رہے، تکلیفوں کے اندر مبتلا رہے، تو آپ میرے محل میں چلیں، میرے مہمان بنیں، تاکہ آپ رات جو ہے وہ خوب آرام کے ساتھ گزار سکیں۔ تو جس وقت وہ شاہی محل کے اندر لے کے گیا تو پوری رات اللہ کے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام پوری رات نماز کے اندر، عبادت اندر مصروف رہے، اور آپ نے وہاں پہ زبور کی تلاوت فرمائی۔ تو آپ کی آواز سے بادشاہ کی بیوی متاثر ہوئی، اور اس نے زبور کی تلاوت سن کر وہ مسلمان ہو گئی، اور وہ آپ سے متاثر ہوئی۔ جب صبح کا ٹائم ہوا، اللہ کے نبی جب جانے لگے تو اس نے بادشاہ نے پھر دوبارہ دعوت دی کہ میرے بت کو سجدہ کرو، تو آپ نے سجدہ نہ کیا۔ تو ظالم بادشاہ نے آپ کو، جب آپ صبح کو جانے لگے تو اس بادشاہ نے دوبارہ بت کو سجدہ کرنے کی دعوت دی، تو اللہ کے نبی نے پھر انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے ایک ایسی بڑھیا کے حوالے کر دیا کہ جس کا بچہ جو تھا وہ بہرا بھی تھا اور گنگا بھی تھا، تو اس بڑھیا کے یہاں بند کرا دیا۔ وہ بڑھیا نے آپ کا کھانا بھی بند کر دیا اور آپ کا پینا بھی بند کر دیا، آپ کو قید خانے کے اندر، یعنی کہ قید کے اندر آپ کو
ڈال دیا گیا۔ بڑھیا کے گھر میں ایک بیری کا درخت تھا جو آپ کی دعا کی برکت سے سرسبز ہو گیا، اس پر عمدہ پھل لگ گیا۔ جب بڑھیا نے بیری کو دیکھا تو وہ بھی اسلام لے آئی۔ تو اللہ کے نبی کا یہ بھی معجزہ تھا، جب بڑھیا نے بیری کے درخت کو دیکھا جو خشک تھا، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے وہ سرسبز بھی ہو گیا، اس کے اوپر پھل بھی لگ گئے، تو وہ بھی اسلام لے آئی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے بیمار بچے کی صحت کے لیے بھی دعا کے لیے کہا، تو دعا کے لیے درخواست کی، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ کی ذات مبارکہ نے اس کو بھی صحت عطا فرما دی۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ بت خانے میں جاؤ۔ بڑھیا کا وہ جو نوجوان بیٹا تھا، آپ نے اس کو فرمایا کہ آپ بت خانہ میں جاؤ اور بت خانہ میں جا کر بتوں کو کہو کہ تمہیں اللہ کے نبی جرجیس علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ تو جو ہی وہ نوجوان بت خانے میں پہنچا تو اس نے جا کر پیغام دیا بت خانے کے اندر بتوں کو کہ تمہیں اللہ کے نبی جرجیس علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ تو وہ بت سروں کے بل چلتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، تو اللہ کے نبی نے زمین پر پاؤں مارا، جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام بت جو تھے وہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ اور یہ سارا معاملہ بادشاہ کی بیگم نے بھی دیکھا، اور یہ معجزہ دیکھ کر بادشاہ کی بیوی نے یہ معجزہ دیکھ کر محل کی چھت کے اوپر چڑھ گئی، اور اس نے چڑھ کر بلند آواز سے کہا یا اہل البلد ارحموا انفسکم واسلموا۔ اس نے کہا کہ اے شہر کے باشندوں اپنے آپ پر رحم کرو، اسلام قبول کرو۔ بادشاہ نے اپنی عورت سے کہا میں 70 سال سے بے شمار معجزات دیکھ رہا ہوں مگر اسلام میں نے قبول نہیں کیا، تو نے صرف ایک معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اس عورت نے بادشاہ کو یہ جواب دیا، اس کی بیوی نے، اس نے کہا یہ تیری بدبختی ہے کہ تو اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اسلام نہ لایا، یہ میری سعادت مندی ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو اس بادشاہ نے اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ اب مجھ میں مصائب جھیلنے کی طاقت نہیں رہی، اب مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔ تو آپ کا دعا فرمانا تھا کہ ظالموں نے پھر تلواریں کھینچ لی، کفار نے، تو اللہ کے نبی جرجیس علیہ السلام کو منگل والے دن شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ جتنا بھی پیش آیا یہ منگل والے دن پیش آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کو دیکھتے ہوئے اپنی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔